ایک نوجوان آیا کرتا تھا جس کی بڑی نیٹ اینڈ کلین داڑھی، بڑے شاندار کپڑے. وہ کہتی کہ اس سے زیادہ خوبصورت غزہ میں کوئی نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا. لیکن شاعر جیسے کہتا ہے نا کہ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سے ان کو ڈھونڈا گیا تھا کہ قیدی رکھے کہاں گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام. ٹرمپ کی آمد کے بعد غزہ کے مسلمانوں کو سانس لینے کا، ریلیف کا تھوڑا سا موقع ملا ہے. اس کی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے کچھ ایسے تشویشناک عزائم کا اظہار کیا گیا ہے جس نے پورے عالم اسلام کو تشویش زدہ کر دیا ہے. یہ کون سی باتیں ہیں یہ بھی آج آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور ادھر یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے غزہ کے مسلمانوں کے درمیان، وہاں کے مزاحمتی گروپوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، اس کے تناظر میں جو قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اس میں ایسی شاندار چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک مسلمان کا جو چہرہ ہوتا ہے، جو انداز ہوتا ہے، اس کی جو بصیرت اور حکمت ہوتی ہے، جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے اور اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی بھی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. تو آج ان پر بات کرتے ہیں. پہلے تو ٹرمپ کی بات کر لیں. ٹرمپ نے اس وقت جو بات کی ہے پورے عالم اسلام کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. اس نے ایک تو یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا حل یہ ہے، یہاں ہونے والے معاملے کا پرامن حل یہ ہے اس کے نزدیک کہ یہاں کے تمام باشندوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو، 25 لاکھ مسلمانوں کو ان کی سرزمین سے الگ کر دیا جائے. کچھ مصر کو دے دیے جائیں، کچھ اردن کو دے دیے جائیں، کچھ اور دیگر ریاستوں میں انہیں ہجرت اور نقل مکانی پر مجبور کر دیا جائے اور یہاں بالکل صفائی کر دی جائے، غزہ کو صاف کر دیا جائے، تاکہ یہاں جو قابض فورسز ہیں جو باہر سے آ کے یہاں قابض ہوئی ہیں ان کو ان کا امن بحال رہے اور ان کو کوئی مسئلہ نہ رہے. اس سے پہلے ٹرمپ نے اپنے پہلے دن کے جو 100 ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے ہیں یا اس سے بھی زیادہ پاس کیے ہیں، ان میں سے ایک اور خوفناک اس نے جو آرڈر پاس کیا ہے ایگزیکٹو آرڈر، اس میں اس سے پہلے جو انتظامیہ تھی، جو بائیڈن انتظامیہ، انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے افراد ہوں یا تنظیمیں ہوں، امریکہ کی طرف سے ان کو پابندی کا سامنا تھا. لیکن پہلے ہی دن ٹرمپ نے یہ سارا کچھ اڑا دیا. ایک اور تشویشناک ترین خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بے شک اسلحہ لیا جا رہا ہے امریکہ سے، بہت امداد امریکہ کرتا رہا ہے، تاہم انہوں نے کچھ پیمنٹ کر رکھی تھی 2000 وزنی پاؤنڈ بم کی، جس کو یہ چاہتے تھے حاصل کریں اور غزہ کے مسلمانوں پر پھینکیں. یہ اتنا بڑا یعنی بم ہے کہ جو ایٹمی تباہی کے برابر وہاں تباہی پھیلا سکتا ہے. تو یہ رکا ہوا تھا، ان کو نہیں دیا جا رہا تھا. تو یہ بھی اپنے سوشل ٹروتھ نامی ایک ٹرمپ کا اپنا سوشل میڈیا ہے، وہاں اس نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں ہم اب ارسال کر دیں گے یا کر دی گئی ہیں جن کے پیسے ہمیں ملے ہیں. یعنی یہ 2000 وزنی پاؤنڈ بم بھی اگر اسرائیل کو ملتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے. بلکہ ایک اور بیان بھی میرے سامنے ہے جو ٹرمپ نے دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جب میں غزہ کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے کچھ بچا ہوا باقی محسوس نہیں ہوتا، لیکن مجھے اس کے باوجود غزہ کا مستقبل پر امن نظر نہیں آتا. میں یہ ایشورٹی نہیں دے پا رہا، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ، امن کا ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ زیادہ دیر چل پائے گا. ادھر یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے اس تبادلے میں کچھ عجیب چیزیں سامنے آئی ہیں. فلسطینی قیدی چھوڑے جا رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے قیدی ہیں جو چھڑا لیے گئے ہیں جو زندگی بھر قید میں پڑے رہتے اور کوئی ان کی سنوائی نہیں تھی، لیکن یہ جو تبادلہ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے انہیں چھوڑنا پڑا ہے. ادھر یہ جو مزاحمت کار ہیں ان کی طرف سے جن تازہ ترین کھیپ حوالے کی گئی ہے، اسرائیل کے حوالے کی گئی ہے یا ریڈ کراس کے ذریعے سے ان کو دی گئی ہے، ان میں کچھ خواتین ہیں جو اس وقت کیپچر کر لی گئی تھی جس وقت اس حملے کا آغاز ہوا تھا. ظاہر ہے وہاں ایک بہت بڑا ایونٹ جاری تھا جہاں موسیقی تھی، رقص و سرود تھا. تو بڑا ان کو بہرحال اس وقت تو ان کو بڑا ناز تھا، اپنے آئرن ڈوم پر بڑا ناز تھا کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے. ہر طرح کی انہوں نے اپنی ایک جکڑ بندی کر رکھی تھی اور پوری دنیا اسرائیل کو ناقابل تسخیر سمجھ رہی تھی. لیکن جب یہ حملہ ہوا اس کے بعد کچھ خواتین کو کیپچر کیا گیا، ان کو اب چھوڑا گیا ہے. ان میں ایک خاتون کا نام ہے ایملی رماوی.
یہ اس کی بھی عجیب و غریب اس نے جا کے ایک انٹرویو دیا ہے جو چھپ چکا ہے، ٹیبلٹ نامی ایک آن لائن اخبار ہے، اس پر یہ چھپا ہے، اس کی پوری کہانی چھپی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جب مجھے لے گئے ہیں تو مجھے وہاں رکھا گیا ہے، وہ پوری یادیں شیئر کرتی ہے، لیکن چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ وہاں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، ایک نوجوان آیا کرتا تھا جس کی بڑی نیٹ اینڈ کلین داڑھی، بڑے شاندار کپڑے، وہ کہتی کہ اس سے زیادہ خوبصورت غزہ میں کوئی نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ مسلمانوں کا انداز ہوتا ہے کہ ان میں حیا ہوتی ہے اور ان میں ایک ڈیسنسی ہوتی ہے اور ایک احترام بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے اس کو ہیبریو بھی آتی تھی، عبرانی زبان بھی آتی تھی، وہ آ کے ہم سے بات بھی کرتا تھا۔ یہ بالکل وہی حسن سلوک تھا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سیرت میں بڑا مشہور واقعہ ہے ثمامہ بن اسال کا۔ یہ ایک سردار تھا، قیدی ہو کے پکڑا گیا، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بندھوا دیا، 3 دن متواتر اور 3 راتیں وہاں بندہ رہا۔ جب بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو پوچھتے تھے تیرا کیا حال ہے؟ وہ آگے سے ایک بڑی اکڑ سی بات کرتا تھا، اکڑ والی بات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر چھوڑ دو گے تو احسان کرنے والے ہم بھی، اگر مار دو گے تو پھر بدلہ لینے والے بھی بہت ہیں۔ رسول مکرم کوئی بات نہیں کرتے تھے، بس ایک مسکراہٹ ان پر ڈال دیا کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا سردار قابو میں آیا تھا، چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ چھوڑ دیا ہے وہ، لیکن قدم آگے نہیں بڑھ رہے۔ وہ شاعر جیسے کہتا ہے نا کہ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، جا نہیں سکا، واپس آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ خاتون بھی مسلمانوں کے حسن سلوک سے باوجود اس کے کہ ان کا غزہ گویا کہ ایٹمی تباہی میں حملے کی طرح کا منظر پیش کر رہا ہے، ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا اور بیچارے پتہ نہیں کہاں رکھ رہے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سے ان کو ڈھونڈا گیا تھا کہ قیدی رکھے کہاں گئے ہیں۔ اس میں بے شمار جدید ترین آلات سے یعنی کہ اندازہ لگایا گیا تھا، پتہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ناکام رہے۔ یہ خاتون ایملی یہ کہتی تھی کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، میری جگہ کسی اور قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ دنیا جن سے ڈرتی ہے اور جن کو پتہ نہیں کیا کیا پینٹ کرتی ہے، جن کو غیر انسانی ان کے رویے بتاتی ہے، دنیا کے امن کو خطرہ کہتی ہے، ان سے ہے، ان کے ہاں سے جب اسرائیلی خاتون چھوٹتی ہے تو وہ کہتی ہے میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، میں جانا نہیں چاہتی، میری جگہ کسی اور کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جب چھوڑا جاتا ہے تو گاڑی سے نکلتے ہوئے ویڈیو میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جاتے جاتے وہ ایک مزاحمت کار کو تھپکی دے کے جاتی ہیں، جیسے کوئی کسی کے احسان کا بدلہ چکاتا ہے۔ ان کی عزت محفوظ رہی، ان کی آبرو محفوظ رہی، ان کے کھانے بہترین رہے۔ بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ مسلمان اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے چہرے دمکتے ہیں، ان کے پاس گفٹ بیگز ہیں، ان کے لباس خوبصورت ہیں، یعنی وہ بہترین زندگی میں رہ کے گئے ہیں۔ ادھر سے جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان قیدیوں کو چھوڑا گیا ہے تو وہ بیچارے، ان کے کپڑے، ان کے چہرے بوسیدہ، یوں لگتا ہے جیسے قبر سے کچھ مردوں کو تھوڑی سی جان ڈال کے کھڑا کر دیا گیا ہو اور ان کو بھیج دیا گیا ہو۔ تو یہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انسانیت کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کن کا ہے، اسلام انسانیت کی خدمت پر عمل کن کا ہے۔ چنانچہ یہ بہت بڑا ایک میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے دنیا کے لیے کہ تم جن کو کچھ اور کہتے ہو، ان کے ہاں سے قیدی مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں، اچھے لباس میں نکلتے ہیں، وہ ان کے پاس جب اپنی یادیں شیئر کرتے ہیں تو ان کی رونے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ یاد کرتے ہیں اس نوجوان کو، اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کو، اس کے خوبصورت چہرے کو، اس سے بھی خوبصورت اس کے حسن سلوک کو۔ تو یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ تعلیمات اسلام جن سے بتایا جاتا ہے کہ دنیا کو خطرہ ہے، جبکہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خطرہ ہے کن سے اور امن کے پرچارک ہیں کون۔ تو بہرحال اس وقت ہمیں دعا کی ضرورت ہے، چونکہ طاقتیں ساری ان کے پاس ہیں، مسلمان اس وقت کمزور ہیں، چنانچہ وہ اس طرح کے فیصلے بھی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ وہ کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں، اس طرح کی باتیں ہمیشہ سے کی گئی ہیں، ہم تو گویا کہ جی ہی مقتل میں رہے ہیں، تو آئندہ جو ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا امن بحال ہو، یہاں ہمارے مسلمان بھائی پر امن رہ سکیں، ان کی زندگیاں امن والی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو شہداء جا چکے ہیں ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور انہیں امن نصیب فرمائے۔